بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو محبت کا ایک نیا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ کہ جن کو محبت نہیں مل رہی یا ان کی محبت ٹوٹ چکی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری محبت دوبارہ مل جائے۔ محبت سے مراد یہ ہے کہ کوئی لڑکا کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ لڑکی کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو جائے، یا لڑکی کسی لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو جائے، پھر اس کے بعد میں اس سے شادی کروں۔ تو بہرحال کہ محبت کے لیے یہ وظیفہ ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری محبت قائم رہے اور محبت بہت زیادہ ہو جائے، تو وہ لوگ یہ جائز مقصد کے لیے نکاح کی نیت سے یہ وظیفہ کریں تو وظیفہ ضرور کامیاب ہوگا۔ اگر ان کا مقصد صرف محبت ہو، ٹائم پاس ہو، نکاح کرنا نہ ہو، تو اس میں آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں نقصان کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے کہ کتنا نقصان ہوگا۔ تو جو بھی یہ وظیفہ کرنا چاہے اس کے لیے شرط یہی ہے کہ اس کا مقصد جائز ہو، بالکل نکاح کی نیت سے وظیفہ کرے تو انشاءاللہ اس کو ضرور کامیابی ہوگی۔ تو 21 دن تک آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور 10 دنوں کے اندر اندر آپ کو اس کا فرق نظر آئے گا۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے وضو کرنا ہے۔ اگر وضو نہیں ہے تو کوشش کریں کہ باوضو ہو کر یہ وظیفہ کریں۔ وضو جب آپ کر لیں گے تو پھر آپ ایسی جگہ پر بیٹھ جائیں جیسے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں۔ ٹائم اگر ایک کر لیں تو اچھا ہے، جو بھی آپ ٹائم مخصوص کر لیں کہ روزانہ آپ اس سے ٹائم پر کر لیں تو زیادہ مناسب ہوگا آپ کے لیے۔ اور اگر ٹائم مخصوص نہیں کر پا رہے یا آپ کوئی پرابلم ہے آپ کو تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو جب وضو کر کے آپ بیٹھ جائیں، اگر 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہوگا کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد آپ جیسے ہی سلام پھیریں گے تو قبلہ روی بیٹھے ہوں گے۔ تو قبلہ روی بیٹھے بیٹھے آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ اس میں خیال کریں کہ درود پاک یہاں پر 11 بار پڑھنا ہے، اس سے کم نہیں پڑھنا۔ 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ تو درود پاک جون سا بھی آپ کو یاد ہو آپ وہی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے درمیان میں 21 دفعہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، جو کہ یا مسخر سخر لی قلبہ، یا مسخر سخر لی قلبہ، کہ یہ الفاظ آپ نے دہرانے ہیں 21 مرتبہ، ان کو پڑھنا ہے آپ نے۔ اور جب آپ یہ پڑھ لیں گے پھر اس کے بعد آپ نے محبوب کا نام، پھر اس کی والدہ کا نام لینا ہے۔ اگر محبوب کی والدہ کا نام کا پتہ نہ ہو تو پھر وہاں پر آپ نے حوا کا نام لینا ہے۔ فار ایگزامپل کہ آپ کا محبوب جو ہے وہ زید ہے تو زید بن حوا، اور اگر لڑکا کسی لڑکی کے لیے کرنا چاہ رہا ہے تو وہ لڑکا پہلے محبوبہ کا نام لے گا، پھر اس کے بعد اس محبوبہ کی ماں کا نام لے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے یا مسخر سخر لی قلبہ یہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے محبوب کا نام، پھر اس کی والدہ کا نام لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز ہو جو میٹھی ہو، تھوڑی سی ہو مقدار میں ہو، چاہے تو وہ چاکلیٹ ہو، کوئی ٹافی ہو یا مٹھائی ہو، کوئی بھی چیز ہو جو آپ اپنے محبوب کو کھلا سکیں، تو اس کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے۔ پھر وہ چیز آپ نے اپنے محبوب کو کھلا دینا ہے۔ اور اگر بالفرض کھلانا آپ کے لیے ممکن نہ ہو، وہ محبوب آپ سے دور ہے یا کوئی پرابلم ہے، کسی وجہ سے آپ کھلائیں گے تو اس کو شک پڑ جائے گا، یا وہ آؤٹ آف کنٹری ہے، کہیں دور ہے، تو آپ کا وہاں پہنچنا یا وہ چیز آپ کا وہاں پر پہنچانا ناممکن ہے، تو پھر اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو چیز آپ نے بھی وظیفہ کر کے جس چیز پر آپ نے دم کیا ہے اس پر پھونک مار دیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ 3 مرتبہ اپنے اوپر پھونک مار دیں، یعنی جو وظیفہ کر رہا ہے جس چیز کے اوپر دم کیا ہے آپ نے اس پر پھونک مارنے کے بعد پھر 3 مرتبہ آپ نے اپنے جسم کے اوپر محبوب کا تصور کرتے ہوئے کہ میں اس کے اوپر پھونک مار رہا ہوں یا پھونک مار رہی ہوں، اپنے اوپر 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ چیز جو ہے وہ آپ نے خود کھا لینی ہے۔ تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے 8 سے 10 دنوں کے اندر اندر آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا،
اور آپ کی جو محبت ہے، اگر محبت ٹوٹ چکی ہے آپ کی، تو وہ بحال ہو جائے گی، دوبارہ آپ سے وہ آپ کے محبوب بات چیت کرنا شروع کر دے گا۔ اور اگر آپ کسی کے دل میں شروع سے محبت ڈالنا چاہ رہے ہیں تو اس کے دل میں آپ کی محبت ایسی پیدا ہوگی کہ وہ کبھی بھی آپ سے دور نہیں ہوگا۔ لیکن شرط وہی ہماری ہے کہ نیت آپ کی جائز ہو، مقصد آپ کا جائز ہو تو یہ وظیفہ کریں، ادروائز آپ یہ وظیفہ نہ کریں اگر آپ کا مقصد جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں پھر آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور نقصان کے ذمہ دار پھر آپ خود ہی ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس وظیفہ کرنے کی جو مقدار ہے وہ ہے 21 دن تک آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کی مراد ضرور مل جائے گی اور آپ کو خوشی ہوگی اور آپ کی زندگی خوشگوار گزرنے لگ جائے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔